انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ بلے کا نشان حاصل کرنے اور قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اگرچہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عہدے سے دستبردار ہو گئے تھے، بیرسٹر غور خان کو نیا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا، لیکن اس تمام عمل کو بانی رکن اکبر ایس بابر اور کچھ دیگر اراکین نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا، جہاں کل اس کی سماعت ہونی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا؟ اس کا انحصار الیکشن میں دائر درخواستوں کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن دکھاوا اور دھوکہ تھا، جس میں پارٹی اراکین کو ووٹ دینے سے محروم رکھا گیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے شیڈیول اور طریقہ کار سے آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ استدعا کی گئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں اور شفاف الیکشن کا حکم جاری کیا جائے۔ دلچسپ بات ہے کہ گزشتہ منگل کو الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اسی دن اکبر ایس بابر نے باضابطہ طور پر درخواست دائر کی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس بابر صاحب، بانی رہنما ہیں تحریک انصاف کے۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم۔ ذرا مجھے یہ بتائیے گا، یہ کچھ سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہ مل سکے، ورنہ دوسری جماعتوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسی نامزدگیاں چلتی رہتی ہیں، ہمارے یہاں انٹرا پارٹی الیکشن یا پارٹی کے اندر جو الیکشن ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں۔ واٹ از یور ٹیک آن؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر مرحلے میں جب آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک علم اٹھاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مختلف انداز کا الزام تو لگتا ہے۔ جب میں نے فارم فنڈنگ کیس کیا 2014 میں، اس وقت ایک طرح کا الزام لگتا تھا۔ جب پاناما کا کیس آیا تو انہوں نے کہا یہ پاناما کے لیے، پھر انہوں نے کہا جی یہ کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ پھر 3.5 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور وہ 1 پیج ڈاکٹرن تھی، تو سارا تو برداشت میں نے کیا، لیکن خاموشی سے ہر قسم کی میں نے مجھ پہ پریشر بھی ڈالے گئے، مجھے جعلی مقدمات بھی بنائے گئے، قتل کی دھمکیاں بھی ملی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختلف مرحلوں میں مختلف الزامات تو لگتے رہتے ہیں، اور لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جو تھے، اب تو وہ ویسے بھی اس وقت عہدے تمام میرے نزدیک غیر قانونی ہیں، اور ایک وائڈ ہے۔ فاؤنڈنگ جو چیئرمین عمران خان ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے فاؤنڈنگ چیئرمین، جس طرح میں ہمیشہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان رہوں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے کوئی جماعت ہی نہیں تھی، جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس لیے یہ کبھی مقصد نہیں تھا کہ پارٹی چیئرمین یا کسی پرسن اسپیسیفک کو ٹارگٹ کرے۔ ہمارا پہلے دن سے یہ ایک ہمارا جب جماعت ہم نے بنائی تھی، اس کا بنیادی آئین جو بنایا تھا، اس میں میں فریق تھا، کوئی 10-11 لوگوں کی کمیٹی تھی، اس میں میں بھی تھا، مراج محمد خان بھی تھے، حامد خان صاحب بھی تھے، اور فوزیہ قصوری تھیں، سعید اللہ خان نیازی تھے، عارف علوی تھے، اس قسم کے تھوڑے لوگ تھے۔ ہم نے ایک جمہوری آئین تشکیل دیا تھا، جس آئین کا مقصد تھا کہ یہ پارٹی میں بادشاہت نہیں ہوگی، پارٹی میں جو چیئرمین ہوگا وہ صرف 2 ٹرمز کے لیے ہوگا، وہ بھی 3-3 سال کے، پھر خیر ان کی مدت بڑھا دی گئی۔ لیکن جو پہلا جنوئن الیکشن ہوا وہ 2012 سے جو آپ نے کہا یہ ٹرم بڑھا دی گئی ان کی، یہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل تھا کہ ان کی 2 دفعہ کے دفعہ آپ نے کہا 2 سے زیادہ کوئی پارٹی چیئرمین نہیں رہے گا، اور یہ ٹرم آپ نے کہا بڑھا دی گئی، تو یہ پھر کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کیا گیا تھا؟ نہیں، 3 ایئر کی ٹرم کو 4 سال کیا، پھر 4 سال کے بعد اب 5 سال کر دیا، کیونکہ اب اس آئین میں اتنی ترامیم ہوئی۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھیے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ غیر قانونی طور پہ آئین میں ترامیم بھی کی گئی ہیں۔ تو اسی لیے پھر ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں یہ بھی درخواست دی کہ جو سرٹیفائیڈ آئین ہے جو الیکشن کمیشن کی نظر میں اس وقت، کیونکہ اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کافی تاریخ دی ہوئی ہے کہ کس طرح آئین میں تبدیلیاں کی گئیں جو کہ غیر قانونی تھیں، نیشنل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، کاغذی کارروائی بھی پوری وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کہنے کا مقصد ہے جو بنیادی چیز ہے، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ سیاسی سفر دیکھیے، وہ بڑا خوبصورت انداز اس کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ شروع کے 15-16 سال نظریاتی لوگوں کی ضرورت تھی، کیونکہ ہم نے اس کی برانڈنگ کی، ایک نظریاتی جماعت کی، ایک تبدیلی کی جماعت کی، ایک انقلابی جماعت کی۔
اس کے بعد ان کو پیسوں والوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی. اس کے بعد ان کو مورثی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، کانسٹیچوئنسی پولیٹیشنز کی. انہوں نے اجرتی سیاستدانوں کے آؤٹ سورس ان کو پارٹی حوالے کر دی. اب چونکہ وہ کیسز ہیں تو اس لیے انہوں نے وکلاء کے حوالے کر دی. یہ تو پورا کا پورا جو ایک نظام چل رہا ہے یہ تو ایک شخص کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے. ہمارا مقصد تھا کہ پارٹی کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری پارٹی بنائے. اب دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے جو بڑے وکلاء ہیں، نامور وکلاء ہیں، وہ ایک فراڈ، ایک ناٹک کو اپنا چہرہ دے رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے مجھے اور آپ کو درس دیتے ہیں کہ آئین کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے. ہاؤ کین یو جسٹیفائی یہ فراڈ جو ہوا ہے کہ 2 درجن لوگوں کو کھڑا کیا اور کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. جب میں خود پرسنلی 1 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بمائے اور بھی ساتھی تھے، تو وہاں ان کے جو نمائندے تھے جو عمران خان کے بہت قریبی ہیں، بہت لائلسٹ ہیں، ان سے شاید مقابلے میں لائلسٹ اور پارٹی کے چیئرمین کے قریب کم ہی لوگ ہوں گے، وہ آ کے مجھے انہوں نے بڑے صاف انداز میں کہا، اور یہ سب ریکارڈڈ ہے، ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیو، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ ووٹر لسٹ ہے، نہ کاغذات نامزدگی ہیں، نہ قواعد و ضوابط ہیں. تو ہم نے کہا پھر ہم کس سے رابطہ کریں؟ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، ہم بس یہی حقیقت ہے، آپ کس سے کیا رابطہ کریں گے، یہ کاغذی کارروائی ہے. تو دیکھیے ہم نے اور اسی لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے اپنی درخواست میں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں، ہم بلے کا نشان بچانا چاہتے ہیں. بائی دا وے بلے کا نشان میری بھی کوششوں سے ملا تھا. میں نے بھی الیکشن کمیشن میں اگست 2002 میں وہ درخواست دی تھی جس کا ریکارڈ موجود ہے، دستاویزی ثبوت ہیں اور تصویریں موجود ہیں، کہ میں نے جا کے کہا تھا پارٹی کی طرف سے کہ آپ ہمیں بلہ دیجئے. پہلے ہمارا چراغ ہوتا تھا اور عمران خان کو ہم نے کنونس کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے بڑی مخالفت تھی. میں نے کہا آپ ایک کرکٹنگ لیجنڈ ہیں، ہمارے لیے برانڈنگ آسان ہوگی تو بلے کا نشان ہونا چاہیے. تو ہم بلے کا نشان بچانے کے لیے نکلے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو اس میں بڑے کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ دیکھیں آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرا، آپ کو 1.5-2 سال کا موقع تھا، اب اگر آپ نے نہیں کرایا تو یہ بلہ لے لیا جائے گا. تو جو ناٹک انہوں نے رچایا وہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا ایز اے ٹرانسپیرنٹ انٹر پارٹی الیکشن. ہم نے کہا نہیں، ان کو ایک اور موقع دیں، لیکن اس دفعہ مانیٹرز اپوائنٹ کریں. اور کہ جس دن سابق چیئرمین کی نااہلی کا فیصلہ محفوظ ہوا اسی دن آپ نے درخواست بھی دی. یہ بھی ایک ظاہر ہے کہا جاتا ہے نا، یہ کیا کوئنسیڈنس تھا، جس دن ان کی نااہلی کا فیصلہ اس دن آپ نے درخواست دے دی. اور پی ٹی آئی کے جو نئے چیئرمین نے کہا کہ آپ کافی عرصے سے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو بھی نہیں تھے، منسلک ہی نہیں تھے، اور اس حوالے سے 2011 میں پارٹی کی ایک پریس ریلیز بھی ہے کہ آپ کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی تھی. تو اس تناظر میں پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی بونافائیڈی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر سکیں، آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی بنیادی. آپ نے خیر اس پر کافی دفعہ پہلے بھی بات کی ہے، لیکن میں ذرا ڈیٹس کے اوپر زیادہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس دن ڈسکوالیفائی اس دن درخواست گئی ہے. دیکھیے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے کالے کوٹ کے کچھ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ عدالت میں جا کے ان کا رول ہوتا ہے ٹو اسسٹ the judges کہ وہ ایک رائٹ کریکٹ لیگل فیصلہ کر سکے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہمیشہ قانون اور قاعدے کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ کیسے وکیل ہیں جو الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ مئی 2017 کا، جو جولائی 2018 کا سنگل بینچ محسن اختر کیانی صاحب ان کے آنریبل جج جو ہیں ان کا فیصلہ تحریری، اس کے بعد ڈبل بینچ جسٹس اطہر منلہ اور ایک اور جج صاحب ان کا فیصلہ کہ جی اکبر بابر ممبر ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں کوئی برطانیہ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ میں ممبر ہوں؟ جب میرے حق میں یہ تمام فیصلے آئے، یہ پھر بھی ٹی وی کے یہ تو اوپن کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اس کا تو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں. اور ہماری میڈیا کو بھی چاہیے کہ جب ایک چیز اگر میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹس نہ پرووائڈ کر سکا تو پھر آپ ضرور اس کو ہمیشہ کوشچن مارک پہ رکھیے. لیکن یہ بارہا یہ ڈاکومنٹس دیے جا چکے ہیں کہ آئی ایم اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے اٹس اے پیور کوئنسیڈنس، بلکہ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 دن اور لوں اس کی تیاری میں. لیکن چونکہ انہوں نے بہت جلدی میں اپنے الیکشن جو یہ فراڈ ہوا اس کے کاغذات بھی جمع کرا دیے، اور پھر ساتھ انہوں نے قراردادیں بھی پاس کر دی کہ جلدی اناؤنس کریں اور جلدی فیصلہ کریں. تو اس میں پھر ہم نے
تھوڑا سا اپنے اسکیجول کو آگے کیا اور ہم نے پھر یہ جمع کرا دیے 5 تاریخ کو. اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس میں ہماری جو شکایت ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کو ایک اور موقع دیں اور انڈیپینڈنٹ مانیٹرز لگائیں, بلکہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹ از ٹائم دیٹ دس شراڈ اینڈ دس rigged انٹرا پارٹی الیکشن مسٹ کم ٹو این اینڈ. All major political parties must be scrutinized vigorously under the intra-party election laws. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, وہ اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ میڈیا کے یور اینکر, آپ کی وجہ سے ڈسکشن میں آپ اوپینین میکرز میں آ جاتے ہیں. پلیز اس کو سمجھیے, یہ کوئی پرسنل سٹرگل نہیں ہے, یہ کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ڈیموکریسی کیسے ہوگی؟ کب ہمارے پاس ایک نرسریز بنیں گی سیاسی جماعتیں جو آپ کو کریڈیبل, کمپیٹنٹ, کیا آپ جیسے لوگ یا اور اچھے قابل پڑھے لکھے لوگ کیا پاکستانی سیاست میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنلائز راستہ ہے؟ وہ ادھر سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے ان کی اکانومیز کو چلا رہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جمہوری ادارہ بنائیں, جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے. ایک پاکستانی نژاد وہ میئر آف لنڈن, لنڈن از دا جول آف یورپ, وہ کیسے بن گیا؟ اپنی پارٹی سے میرٹ پہ اوپر آیا. جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں وہ انڈین نژاد ہیں, وہ کیسے بن گئے؟ وہ اپنی پارٹی سے نیچے سے اوپر آئے, بالکل فورن اوریجن کے لوگ. ہمارے ہاں تو اپنے ملک کے ٹیلنٹ, اور اس کو یاد رکھیے, ڈینگ سیاؤپینگ نے جو ریولوشن لایا چائنا میں, اس نے کیا کیا؟ اس نے کمیونسٹ پارٹی کو صرف ایک اس میں بنیادی تبدیلی لائی, وہ میرٹ لے آیا, انسٹیٹیوشنلائز میرٹ, کہ میرٹ پارٹی میں آئے گا, جب کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے وہ نظام کو چلائیں گے. ایک مارکیٹ اکانومی کا فلسفہ تھا کہ صرف وہی چل سکتی ہے. یہ اسٹیٹ سپانسرڈ اکانومی ایک سپر پاور بننے جا رہی ہے. کیوں؟ اس میں میرٹ ہے. ہم اس سسٹم میں میرٹ لانا چاہتے ہیں. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ جیسے نوجوان جو میڈیا میں بیٹھے, جی میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے اس معاملے میں کہ جس دن ہم, بے شک یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈرامہ تمام جماعتیں ساری زندگی لگا کے رکھیں, چاہے پیچھے 40 سال لگا کے رکھا ہو, میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں آئی تو ملک میں کبھی بھی نہیں آئے گی, کیونکہ وہی بیہیویئر جا کے فیڈرل میں یا پروونشل لیول پہ یا گورنمنٹس میں جا کے ریفلیکٹ کرتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہماری گورننس جو ہے وہ کوسچن رہتی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی آپ الیکٹڈ لوگوں کو بھی پھر پیچھے کر دیتے ہیں, وہاں پھر آپ اپنے ایڈوائزرز ایسے لے لیتے ہیں جن کے ذریعے آپ پوری حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں دیٹ آئی ایگری ود یو کہ جہاں ہم ایک طرف ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, لیکن جماعتوں کے اندر ہم جمہوریت نہیں چاہتے, کیونکہ ہم شخصیت پسندی کے گرد ہماری سیاست گھومتی ہے, اور ابھی تک گھوم رہی ہے انفارچونیٹلی. مجھے ایک ذرا یہ چیز بھی سمجھنی ہے کہ آپ 15 دسمبر کی آپ بات, 15 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرنا ہے. اگر کل آپ کی درخواست پر انٹرا پارٹی الیکشن اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر بلے کا نشان بچے گا یا واپس لے لیا جائے گا؟ کیونکہ اتنے کم وقت میں تو پھر دوبارہ الیکشن ممکن بھی نہیں ہوں گے.